اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی تو آپ بازاروں میں جاتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، اس غفلت کے ماحول میں جا کر آپ لوگوں کو اللہ کی یاد دلاتے، دنیا کی چہل پہل میں جا کر آپ لوگوں کو دنیا کے فنا ہونے اور آخرت کی بقا کی دعوت دیتے، اس کی تعلیم دیتے، اس کا حق لوگوں کے سامنے پیش کرتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ آپ لوگوں کی بھیڑ میں چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بازار میں جہاں لوگ نفسی نفسی دنیا میں لگے رہتے ہیں، وہاں پر آپ جاتے کیونکہ وہاں لوگ ملتے تھے اور وہاں آپ جا کر ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور توحید کی دعوت دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سارا معاشرہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ توحید کی دعوت پیش کرتے، شرک کا انکار کرتے۔ لیکن آپ کے دشمنوں کا حال کیا تھا؟ صحابی کہتے ہیں کہ ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور آپ کے سر پہ مٹی ڈالتا تھا۔ مٹی سر پہ ڈالنا ذلیل کرنے اور پریشان کرنے کی علامت ہے کہ آپ کی بے عزتی کے لیے، آپ کو ستانے کے لیے آپ کے سر پہ مٹی ڈالتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ کہتا یا ایھا الناس لا یغرنکم ھذا عن دینکم، اے لوگو یہ آدمی آپ تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دے، فانما یرید لتترکوا الہتکم، یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑ دو، وتترکوا اللات والعزی، اور چاہتا ہے کہ تم لات اور عزی جو ان کے بت تھے انہیں چھوڑ دو۔ اس کی باتوں میں مت آ جانا، یہ لات اور عزی سے تم کو چھڑانا چاہتا ہے، تمہارے معبودوں سے تم کو دور کرنا چاہتا ہے اور آپ کے سر پر مٹی ڈالتا اور آپ کو پریشان کرتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں وما یلتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کہتے چلے جاتے، آپ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی، لوگ آپ کو آپ کی دعوت سے پھیرنے کے لیے، آپ کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے، آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، لیکن آپ مسلسل اپنی دعوت دیتے چلے جاتے، آپ ان لوگوں کی ان برائیوں کی طرف، اس ستانے کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اس سے ایک داعی کے لیے اصول ملتا ہے کہ جب وہ حق کی دعوت دے گا تو لوگ اس کو دعوت سے ہٹا کر غیر ضروری چیزوں میں پھنسانے کی کوشش کریں گے۔ اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں میں پھنسنے سے بچے اور اپنے کام کو پکڑ کر چلے اور دعوت ہی دیتا رہے۔ وہ لوگوں کے سازشوں میں اپنے مقصد کو نہیں بھولے۔ مقصد کو یاد رکھنا داعی کے لیے ایسا ہے جیسے ایک انسان کے لیے سانس لینا، سانس نہ لے مر جائے گا۔ اپنے مقصد کو اگر داعی یاد نہ رکھے تو گویا اس کے لیے یہ دینی موت ہے، اس کے لیے ایک علمی موت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جاتے، اس کے علاوہ آپ حج کے موسم میں لوگوں کے خیموں میں جا کر ان کو دعوت دیتے۔ عرب پہلے سے حج کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس حج کے موسم میں جاتے، خیمے لوگ اس میں ان کے پاس جا کر ان کو دین کی دعوت دیتے۔ صحابی کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 10 سنین، 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مکہ میں دعوت دیتے رہے۔ یتبع الناس فی منازلہم بعکاظ ومجنہ وفی المواسم بمنى، بازاروں میں یعنی عکاظ اور مجنہ اور اسی طرح سے منی میں موسم میں لوگوں کو جا کر دعوت دیتے تھے۔ کیا کہتے؟ آپ یوں کہتے من یؤوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ، کون ہے جو مجھے پناہ دے، کون ہے جو مجھے حفاظت دے، کون ہے جو مجھے پناہ دے، کون ہے جو میری مدد کرے، یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں، اور جو مجھے پناہ دے گا، میری مدد کرے گا، نصرت کرے گا، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی تکلیفوں سے حفاظت کے لیے لوگوں کے پاس جاتے تھے کہ کون مجھے اپنی جگہ دے گا، پناہ دے گا، سپورٹ کرے گا تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کے ابتدائی مرحلے میں خصوصاً داعی کو ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ طاقتور لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں تاکہ وہ محفوظ رہیں، دعوت محفوظ رہے۔ بلا شبہ داعی کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن چونکہ دعوت زمین پر دی جاتی ہے لہٰذا داعی کو زمینی قانون کو بھی لے کر چلنا پڑتا ہے، اس کو ایسی قوت کو ساتھ میں لینا پڑتا ہے
جس کے ذریعے سے اس کے لیے دعوت کی بقا اور حفاظت ممکن ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبیلے کے ذمہ داروں کے پاس جا کر اس طرح سے کہتے تھے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، آپ نے اپنے چچا کو بھی دعوت دی۔ آپ مواقع کا انتظار کرتے تھے اور موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔ داعی کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ موقع ضائع نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو آپ ایسے بھی دعوت دیتے تھے، لیکن جب ان کا آخری وقت آیا تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ زندگی بھر اگر نہیں مانے تو کوئی بات نہیں، کم سے کم آخری وقت میں تو بات مان لیں۔ ابو طالب کے آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں مشرک تھے۔ عبداللہ ابن ابی امیہ کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن اس وقت دونوں مشرک تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ۔ کہا ہے چچا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، ایک ایسا کلمہ ہے کہ میں اس کی بنیاد پر قیامت کے دن اللہ کے ہاں آپ کے حق میں گواہی دے سکوں گا۔ یا ایک روایت میں آپ نے فرمایا، اشفع لک بہا یوم القیامہ، کہ میں اس جملے کے ذریعے سے، اس دعوت، اس کلمے کے ذریعے سے قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، اپنے باپ عبد المطلب کے شرک والے دین کو تم چھوڑ دو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار ابو طالب کو دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب کی زبان سے نکلی وہ یہ کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ بس اسی پر ان کی موت ہو گئی۔ اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم تھا، آپ کی محبت اپنے چچا سے تھی۔ کہا کہ آپ نے کہا کہ اما واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنک، میں ضرور تمہارے لیے مغفرت کی دعا اللہ سے کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ ہی مجھے منع نہ کر دے، یہاں تک کہ اللہ مجھے منع کر دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نہ نبی کے لیے اس بات کی گنجائش ہے، نہ ایمان والوں کے لیے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ معلوم ہو چکا ہو کہ اللہ کے ہاں جہنمی ہے، کفر پر شرک پر ان کا خاتمہ ہوا ہے، پھر بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں؟ نہیں، اللہ نے روک دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، ایسا نہیں کہ آپ جسے چاہو اسے ہدایت دے دیں، بلکہ یہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ معلوم ہے کہ آپ کو بتایا گیا ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں دعوت ہے، ہدایت اللہ کے ہاں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت کے لائق لوگ کون ہیں۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ مواقع کا استعمال ہونا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ ایک انسان ہدایت کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، یہ تڑپ انسان کے اندر ہو کہ کہیں یہ جہنمی نہ مرے، کہیں یہ شرک اور کفر میں نہ مرے، یہ فکر دائی کو ہونی چاہیے۔ دو، آپ وہاں گئے، آپ نے دعوت پیش کی، ابو جہل نے بھی بیچ میں بات کرنا شروع کر دیا، آپ اس سے الجھے نہیں بلکہ ابو طالب کو اپنی دعوت دیتے رہے۔ یہاں بھی وہی اصول ہے کہ بیچ میں اگر کوئی آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے آپ کی دعوت میں، آپ اس سے الجھنے کی بجائے اپنے دعوت کے کام میں لگے رہیں، اپنی دعوت کے کام کو چھوڑ کے دوسری چیزوں میں پھنسے نہیں۔ تین، کہ لوگوں کی تڑپ ہدایت کی تڑپ، مغفرت کی تڑپ ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے ابو طالب کے خاتمے کے بعد بھی آپ نے اللہ سے دعا کی۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں آپ کو منع کیا گیا، لیکن آپ کیوں دعا کر رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ آخرت میں ہلاک نہ ہو۔ یہ درد اور یہ احساس داعی کے دل میں ہونا چاہیے کہ لوگ جہنم میں نہ جائیں۔ یہی وہ محرک ہے جو اسے لوگوں کے ساتھ رحم کرنے والا بناتا ہے، قربانی دینے والا بناتا ہے، مجاہدہ کرنے والا بناتا ہے، اور ان کی طرف سے پیش آنے والی تکلیف کو برداشت کرنے والا بناتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ان کو برداشت کر لوں گا، لیکن یہ جہنم سے بچ جائیں، کاش کہ جہنم سے بچیں۔ جو روایت میں نے ذکر کی اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔